السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے دن ہم دیکھیں گے شیطان کا جو پہلا وار ہے، فرسٹ وار آف دا ڈیول، کہ وہ ہم پہ سب سے پہلا جو حربہ استعمال کرتا ہے، وہ فرسٹ اٹیک جو ہم پہ کرتا ہے وہ کیا ہے۔ اب دیکھیں، خیال آتا ہے، پھر ارادہ، اس کے بعد جو تھرڈ کام ہے نا وہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان گناہ کی طرف ملوث ہو جاتا ہے، گناہ کر لیتا ہے نا انسان۔ جیسا کہ اگر ہم دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا، وہ شراب پیتا تھا، تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ میں شراب چھوڑ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جھوٹ چھوڑ دو۔ تو جو گناہوں کی ڈیپتھ ہے، جو ہمیں گناہوں کی دلدل میں دھسا دیتا ہے، شیطان کا جو پہلا حربہ ہے وہ ہے جھوٹ۔ وہ ہمیں جھوٹ کی طرف لے کر جاتا ہے، اور قرآن میں ہمیں ملتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا۔ تو اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالنا ہے۔ کس طرح سے جھوٹ، ایک جھوٹ کے بعد ہم اور جھوٹ بولنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور جھوٹ ہم بولتے کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو امیج ہے نا وہ لوگوں کے سامنے بریک نہ ہو، ہمیں لوگ نیچا نہ دیکھیں، مطلب لوگوں کی نظر میں ہم اچھا بننا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، کہ ہم ان کی جو لوگوں کی گڈ بک ہے نا، ہم ہمیشہ اس میں بہت اچھے اور پرفیکٹ رہیں۔ تو ہمیں لوگوں کی ٹینشن ہوتی ہے، ہم جو اللہ کی گڈ بک ہے ہم اس میں اچھا نہیں بننا چاہتے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جھوٹ برائی ہے، اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کے ہاں کیا لکھا جانا چاہتے ہیں، جھوٹا یا سچا؟ یہ تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے نا۔ تو ہم نے جو شیطان کا جو پہلا وار ہے وہ بڑے ایک طریقے کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں ڈالنا شروع کر دیتا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ایک دفعہ بول لو، کوئی بات نہیں، لوگ بھی تو بولتے ہیں، تم بھی بول لو۔ تو جب ہم ایک جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارے لیے وہ رستے ہموار کرتا ہوا چلا جاتا ہے، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، میں کچھ غلط کام نہیں کر رہی ہوں۔ تو ہم اپنی زندگی میں اگر غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جو ہم سے گناہ ہو گئے نا، اگر ہم اپنا محاسبہ کریں اس بات پہ، تو ہمیں محسوس ہوگا اچھا میں نے فلاں غلطی جو کی تھی، فلاں گناہ جو مجھ سے ہو گیا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھی۔ جو خیال اور ارادے کے بعد جو چیز آتی ہے نا وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ ہمیں ریلی میں گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو آج ہم نے اپنے آپ کو جھوٹ کی دلدل سے نکالنا ہے۔ جھوٹ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آپ لوگوں کے سامنے کچھ ٹائم کے لیے تو اپنا امیج اچھا بنا لو گے نا، کچھ ٹائم کے لیے صرف، لیکن ٹیمپریری نہیں بن پاتا۔ آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ اپنے سرکل پہ، خود کو ہم اگر اپنا محاسبہ بھی کریں، اگر ہم ارد گرد پہ دیکھیں، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کب تک جھوٹ؟ آخر کار تو جھوٹ سامنے آ جاتا ہے نا۔ تو جھوٹ اپنی فیملی سے، اپنے فرینڈ سرکل میں، ہم کہیں پہ بھی اگر بولتے ہیں اور گناہ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم تو جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ رشتے دو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی، ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان۔ جو جھوٹ ہے، جھوٹا راستہ ہے، یہ گناہوں کا اور شیطان کا راستہ ہے۔ تو میک اے ڈیسیژن کہ ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے یا شیطان کے راستے پہ چلنا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے برائی کو نکالنا چاہتے ہیں تو آج اپنے ساتھ ایک عہد کر لیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں اتنی وعیدیں ملتی ہیں، اتنی احادیثیں ملتی ہیں کہ ایک جھوٹے کی سزا کیا ہے۔ جیسا کہ ہمیں ایک حدیث میں ملتا ہے نا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جس میں سے ایک جھوٹ بھی ہے، وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اور ایسے ہی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت زوردار سے ایک آواز آتی ہے، تو وہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ وہ پتھر ہے جو آج سے کئی ہزار سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، کہ جو جہنم کی نچلی تہہ ہے وہ بہت گہری ہے، تو جو منافق ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ تو جھوٹ بھی تو ان میں سے ایک ہے نا۔
تو انشاءاللہ ہم نے جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں منافق لوگوں میں شامل نہ کرے، اللہ ہمیں عباد الرحمن میں شامل کر لے۔ تو جو شیطان کا فرسٹ وار ہے نا، اس کے وار سے انشاءاللہ ہم نے بچنا ہے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا کبھی، جتنا مرضی نقصان ہو جائے ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں، ہو لینے دیں، لیکن جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صادقین لوگوں میں شامل کرے۔